کیا آپ جانتی ہیں کہ 40 سال کی عمر کے بعد عورت کا جسم اچانک نہیں ٹوٹتا، اچانک سے اس میں کوئی خرابی نہیں آتی، وہ شور مچا کر اعلان کر کے خراب نہیں ہوتا، وہ خاموشی سے ختم ہونا شروع ہوتا ہے۔ نہ کوئی الارم بجتا ہے، نہ کوئی خبردار کرتا ہے، بس ایک دن اچانک ہی آپ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے رک جاتی ہیں۔ ایک دن آئینے میں چہرہ تھکا تھکا فیل ہونے لگتا ہے، ایک دن یادداشت ساتھ چھوڑنے لگ جاتی ہے اور آپ خود سے کہتی ہیں کہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرب خان ولاگز۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو ہر اس عورت کے لیے ہے جو 40 کے قریب ہیں یا 40 کو کراس کر چکی ہیں یا پھر 40 کی ایج سے گزرنے والی ہیں بہت جلد۔ میں نے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ڈرانے کے لیے یا خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں بنائی، میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو آپ کو سچائی کا سامنا کرنے کے لیے بنائی ہے۔ 40 کے بعد سچ پوچھے نا تو عورت کو بڑھاپا نہیں آتا اگر وہ خود کو نظر انداز کرنا چھوڑ دے۔ جب عورت اپنے آپ کو نظر انداز کرنا چھوڑ دیتی ہے نا، تبھی اس کی اصل طاقت شروع ہوتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر عورتیں اپنے جسم کی خاموش تباہی کو تب سمجھتی ہیں جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو ڈرانے نہیں آئی، میں آپ کو جگانے آئی ہوں۔ بات کروں گی میں پہلی خاموش تباہی کی طرف، جو ہوتی ہے ہمارے پٹھوں کا ختم ہونا۔ 40 کے بعد ہر سال عورت کے پٹھے آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں، طاقت میں، وزن اٹھانے میں۔ آپ کو لگتا ہے وزن بڑھ رہا ہے لیکن حقیقت میں طاقت کم ہو رہی ہوتی ہے، اسی لیے بالٹی اٹھانا مشکل لگتا ہے، زیادہ دیر کھڑے رہنا مشکل لگتا ہے، کمر درد کرتی ہے، کندھے درد کرتے ہیں، بازو درد کرتے ہیں، گھٹنے درد کرتے ہیں۔ اور یہ سب اچانک نہیں ہوتا، یہ سالوں کی لاپرواہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جس جسم کو آپ حرکت نہیں دیں گی نا، وہ جسم آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ اس کا حل کیا ہے؟ آپ کو جم جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن روزانہ صرف 30 منٹ چہل قدمی کی ضرورت ہے، ہلکی پھلکی اسٹریچنگ کی ضرورت ہے، تھوڑا سا کوئی بھی ہلکا سا طاقت والا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو 3-4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ آپ کو کمزور ہونے سے بچا سکتی ہیں۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیں کہ حرکت میں برکت ہے۔ یہ جو ہماری موومنٹ ہے نا، یہ ہمارے لیے دوا ہے۔ دوسری خاموش تباہی، ہارمونز کا بدلنا۔ 40 کے بعد نا عورت کے ہارمونز بدلنے لگتے ہیں، بلکہ سچ پوچھے تو 35 کے بعد ہی کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، بٹ 40 کے بعد تو ٹھیک ہارمونز بدلنے لگتے ہیں۔ اور یہ تبدیلی صرف جسم میں نہیں، دماغ میں بھی آتی ہے۔ آپ نوٹس کریں گی کہ موڈ اچانک خراب ہو جاتا ہے، بلا وجہ غصہ آتا ہے، بلا وجہ اداسی رہنے لگ جاتی ہے، نیند کا مسئلہ بہت زیادہ رہنے لگ جاتا ہے، اور سب سے خطرناک چیز، آپ خود کو پہچاننا چھوڑ دیتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، آپ کو کیا اچھا نہیں لگتا۔ آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا آپ اصل میں چاہتی کیا ہیں۔ یہ کمزوری نہیں ہے، یہ بایولوجی ہے۔ لیکن غلطی کہاں ہوتی ہے؟ جب عورت یہ سوچتی ہے نا کہ یہ تو عمر کا تقاضا ہے، ایسے تو ہوگا، برداشت کرو۔ نہیں، برداشت نہیں کرنا یہ عمر کا تقاضا نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ آپ نے اپنے جسم کو سپورٹ دینی ہے۔ پروٹین بڑھائیں کھانوں میں تاکہ مسل سٹرونگ ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا سارا زور روٹیوں پر اور کاربز پر ہوتا ہے۔ کم کر دیں، ختم کر دیں ان چیزوں کو۔ پروٹین بڑھائیں اپنے کھانے میں، سبزیاں کھائیں، دھوپ میں بیٹھیں تاکہ وائٹامن ڈی آپ کو مل سکے، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ آپ کا جسم آپ کا دشمن نہیں ہے اس ایج میں، وہ صرف آپ سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے، وہ صرف آپ کی سپورٹ چاہ رہا ہوتا ہے۔ تیسری خاموش تباہی، ہڈیوں کا کمزور ہونا۔ ایک دن اچانک گر کر کوئی ہڈی نہیں ٹوٹتی، ہڈیاں پہلے سے ہی اندر سے کھوکھلی اور بھربھری ہو چکی ہوتی ہیں۔ 40 کے بعد کیلشیم بہت تیزی سے کم ہوتا ہے، خاص طور پر ان عورتوں میں جو دودھ نہیں پیتی، دھوپ نہیں لیتی، موومنٹ نہیں کرتی۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی قسمت خراب تھی۔ نہیں، یہ قسمت خراب نہیں ہے، یہ نظر انداز کرنا ہے جو آپ سالہ سال اپنے آپ کو کرتی رہی ہیں۔ کوئی بات نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آج سے شروع کریں اپنی زندگی کا نیا مرحلہ، آج سے شروع کریں اپنی بہتری کے لیے۔ دھوپ میں بیٹھیں، کیلشیم والی غذائیں لیں، دودھ پئیں، ہلکی پھلکی واک کریں، گھر پر ہلکی پھلکی ایکسرسائزز کریں۔ یقین کریں مضبوط ہڈیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ دوائیوں سے نہیں بنتی۔ وہ ایک دن سے کوئی میریکل نہیں ہوگا کہ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی، آپ کی عادتوں سے آپ کی ہڈیاں مضبوط بنتی ہیں۔ چوتھی خاموش تباہی، میٹابولزم کا سست ہونا۔
پہلے ایسے ہوتا تھا کہ آپ جو چاہتی تھی کھا لیتی تھیں، وزن نہیں بڑھتا تھا، لیکن اب ہوا بھی لگے، آپ پانی بھی پئیں تو وزن بڑھ جاتا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ جب ہم ینگ ہوتے ہیں نا تو ہمارا جسم بہت جلدی جلدی کیلوریز برن کرتا ہے، لیکن اس ایج میں جسم اتنی تیزی سے کیلوریز نہیں برن کرتا۔ یہاں پر ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنا کھانا بہت کم کر دیتے ہیں، یعنی کہ ایک تو ہماری ایج چل رہی ہے 40s میں، اور اوپر سے ہم کھانا بہت کم کر دیتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مزید کمزوری، مزید تھکن، مزید ہارمونل مسائل۔ ٹھیک ہے، حل بھوکا رہنا نہیں ہے، حل سمجھداری ہے۔ غذائیت سے بھرپور غذائیں کھانی ہیں، پروٹین زیادہ سے زیادہ لینی ہے، چینی کم کرنی ہے، ختم بے شک نہ کریں لیکن بہت زیادہ کم کر دیں۔ اور میری ایک بات یاد رکھیں، کم کھانا حل نہیں ہے، صحیح کھانا حل ہے۔ 5ویں خاموش تباہی، دماغی تھکن۔ 40 کے بعد نا عورت صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی بہت زیادہ تھکنے لگتی ہے، کیونکہ اس نے زندگی بھر بہت کام کیا ہوتا ہے یار، سب کا بوجھ اٹھایا ہوتا ہے، بچے پیدا کیے ہیں، بچے پالے ہیں، گھر سنبھالے ہیں، شوہر سنبھالا ہے، رشتے سنبھالے ہیں، لیکن خود کو کبھی ترجیح نہیں دی۔ پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب دماغ کہتا ہے کہ اب بس۔ اگر آپ ہر وقت تھکی رہتی ہیں نا تو یہ آپ کی سستی نہیں ہے، یہ اوور لوڈ ہے۔ آپ کو سیکھنا ہوگا کہ ہر چیز کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، ہر مسئلہ آپ نے حل نہیں کرنا، ہر وقت مضبوط رہنا بھی ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی آرام بھی عبادت کی طرح لگتا ہے، کبھی کبھی آرام بہت زیادہ سکون دیتا ہے۔ آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے، تبھی جا کر آپ کو مینٹل ٹائرڈنیس سے نجات ملے گی۔ اب میں بات کروں گی کہ سب سے زیادہ خطرناک تباہی کیا ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک تباہی ہے خود کو چھوڑ دینا، وقت پر، حالات پر۔ 40 کے بعد نا عورت کی اصل تباہی جسم نہیں کرتا، عورت خود اپنی تباہی کرتی ہے۔ جب وہ کہنا شروع کرتی ہے کہ اب میری عمر ہی کیا رہ گئی ہے، اب میں نے کیا سجنا سنورنا، اب میں نے کیا اپنا خیال رکھنا۔ یاد رکھیں میری بات، عمر بڑھنا مسئلہ نہیں ہے، اپنے آپ سے ہار مان لینا مسئلہ ہے۔ آپ 40 کی نہیں، آپ تجربے کی عمر میں داخل ہوتی ہیں۔ یہ وہ عمر ہے جب عورت سب سے زیادہ پر اعتماد ہو سکتی ہے اگر وہ خود کو وقت اور حالات کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے۔ یقین کریں کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنا خیال رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی ہیں، گھر چلتا رہے گا، کام ہوتے رہیں گے، لوگ عادی ہو جائیں گے، لیکن نقصان کس کا ہوگا؟ صرف آپ کا۔ اس لیے آج ایک فیصلہ کریں کہ آپ اپنے جسم کو آخری ترجیح نہیں دیں گی بلکہ اپنی صحت کو پرائیورٹی پر رکھیں گی۔ زیادہ مشکل چیزیں مت کریں، صرف یہ 5 کام شروع کر دیں۔ روزانہ چہل قدمی کیا کریں۔ چہل قدمی جو ہے نا یعنی واک، یہ دوائی سے کہیں زیادہ پر اثر ہے۔ پروٹین کھائیں، آپ کے پٹھوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے پروٹین کی۔ نیند کو سنجیدہ لیں، نیند عیاشی نہیں ہے، نیند آپ کی باڈی کی مرمت کرتی ہے۔ سال میں ایک بار مکمل چیک اپ ضرور کرائیں۔ اندازے پر زندگی مت جئیں پلیز کہ میری باڈی گرم ہو رہی ہے، مجھے بخار ہو رہا ہے، میرا اگر پسینے آ رہے ہیں میرا بی پی ہائی ہو رہا ہے، مجھے چکر آ رہے ہیں تو میرا بی پی لو ہو رہا ہے۔ نو، ناٹ ایٹ آل۔ ہمیشہ ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کرائیں۔ ریکمینڈ کروں گی میں آپ کو کہ ہر 4 سے 5 مہینے بعد اپنا پراپر چیک اپ کرائیں، اگر نہیں تو کم از کم سال میں ایک بار اپنا مکمل چیک اپ ضرور کرائیں۔ خود کو اہم سمجھیں، یہ خود کو اہم سمجھنا سب سے بڑی دوا ہے ہمارے لیے۔ ایک جملہ میرا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 40 کے بعد عورت بوڑھی نہیں ہوتی، وہ یا تو مضبوط ہو جاتی ہے یا پھر نظر انداز ہو کر کمزور ہو جاتی ہے۔ اب فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو شاید یہ ایک اشارہ ہے، اپنے جسم کی خاموش چیخ کو سن لیں اس سے پہلے کہ وہ زور زور سے پکارے۔ آج سے خود سے ایک وعدہ کریں کہ آپ سب کا خیال رکھیں گی لیکن خود کو ہمیشہ پرائیورٹی پر رکھیں گی، کیونکہ ایک صحت مند عورت ہی پورے گھر کی طاقت ہوتی ہے۔ اپنے آپ کا خیال رکھنا خود غرضی نہیں ہے، سمجھداری ہے۔ میری ویڈیو اگر آپ کو تھوڑی سی بھی ہیلپ فل لگی ہے تو پلیز لائک کریں۔ چینل پر اگر آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ ان کو بھی اویئرنیس پہنچائی جا سکے۔ ملوں گی میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیں اور ویڈیو میں جتنے بھی پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں پلیز ان پر آج ہی سے عمل کرنا شروع کریں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔